اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اور آج کے پروگرام کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعقل. اور میں چاہوں گا یہ ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا جس سے پہلے آپ ویڈیو جب اپلوڈ کر چکے ہیں آپ اس کو ملاحظہ کیجیے کہ اس کے اندر ہم نے مختلف ٹاپک کو ڈسکس کیا, اور یہ بھی اسی سے ریلیٹ کریں گے, اسی سے لنک کریں گے اس ٹاپک کو. تو میں چاہوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھیں تو پہلے آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں. اور ایک چیز جو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اس چینل بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو مانیٹائز کرنا ہے یا اس سے کوئی ارننگ کرنی ہے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو ہماری کوشش ہے وہ یہ کہ اس پیغام کو یہ اصلاحی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو فروغ دیا جائے اور اس کو آگے لے کے جایا جائے, اس کو دنیا کو بتایا جائے, دکھایا جائے. اول کی بات, اور بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں لیکن بس ہم اپنا چھوٹا سا ایک پارٹ پلے کر رہے ہیں اس کے اندر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اچھا, ہمارے ساتھ آج ابھی جو گیسٹ موجود ہے سید ایمن ادریس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ایمن بھائی, آج ہمارا ٹاپک ہے تعقل. میں چاہوں گا اس کی آپ تھوڑی سی پہلے ڈیفینیشن کریں. جی, جیسا کہ دیکھنے والے سننے والے جانتے ہیں کہ ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کے موضوع سے پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے, اور ہم مختلف عنوانات سے کوشش کر رہے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ, لاجیکل تھنکنگ کو زیادہ سے زیادہ مختلف پرسپیکٹیوز کے ساتھ دکھا سکیں, بات کر سکیں اور اس پہ اچھی ایک سمجھ حاصل کر سکیں. تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جس پہ بات کی تھی وہ تھا تفکر, لفظ تفکر. اچھا, قرآن مجید میں لفظ تعقل تعقل پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے, اور ایسی آیات بہت ہیں کہ جن کے آخر میں بار بار اس طرح کے جملے آ رہے ہوتے ہیں کہ اور یہ لوگ اگر تعقل کریں یا شاید تعقل کریں یا یہ لوگ سوچیں یا تم لوگ شاید سوچو اور تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو, اس طرح کے چیزیں بہت ساری. تم لوگ تعقل کیوں نہیں کرتے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز سب سے پہلے معنی سے کر لیں, جیسے کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی تفکر کو پہلے معنی اس کا ڈیفائن کیا تھا کہ وہ معنی کیا ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ہم کلاسیکل عربک ڈکشنری جو المفردات ہے جو کہ راغب اصفہانی اس کے مؤلف ہیں, تو ہم انہی کی جو ڈیفینیشنز ہے کوشش کریں گے کہ اسی کو حتی الامکان استفادہ کریں. راغب اصفہانی صاحب فرماتے ہیں کہ عقل دراصل وہ قوت ہے کہ جو علم کی پذیرش یعنی علم کی قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے. اور جب علم, تفکر میں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ تفکر جو ہے وہ نالج, آپ کے پاس ایک بیسک نالج ہوتی ہے اور آپ مزید تحرک اور اس کے بارے میں سوچ جلانی اور سوچتے ہیں, اور اس کے بعد جو حاصل ہوتا ہے, تو حاصل ہونے کے بعد جو نتیجہ آپ کے پاس آیا, اب اس کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ عقل اسے قبول کر لیتی ہے. اگر عقل سالم ہو, سالم اور کامل ہو, تو وہ اس حقیقت کو, حق کو قبول کر لے گی, اور اگر کوئی چیز باطل ہوگی تو اس کو ٹھکرا دے گی. یہ ہے تعقل. تو اسی طرح سے اگر مزید اس کو تھوڑا سا اور مزید ڈیفائن کرتا چلوں کہ عربی زبان میں اقال ایک لفظ ہے, عین قاف الف لام. عقل میں تو عین قاف لام ہے. اقال اس رسی کو بھی کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے گھٹنے میں باندھی جاتی ہے. اچھا, عربی زبان. اچھا, اور وہ اس لیے باندھی جاتی ہے کہ تاکہ اونٹ حرکت نہ کر سکے, ٹھیک ہے نا, وہ اونٹ نہ سکے. صحیح. وہاں اس کو ایک ایسے لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اس کو. اسی طریقے سے عقل بھی جو ہے جب اسے حق معنی ملتا ہے, حق کی شے ملتی ہے, کوئی بھی چیز حق ملتا ہے, صحیح, تو وہ عقل اسے قبول کر لیتی ہے اور اس کو لاک ڈاؤن کر دیتی ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ وہ سالم ہو, کامل ہو, ٹھیک ہے نا. اسی لیے عاقل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیتا ہے حق کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہوا و ہوس جو ہے وہ اس کی روح میں صلاحیت نہ کر سکے. اور عقل کی اب آخر کار ڈیفینیشن یہ آ گئی کہ وہ جو انسان برے کاموں سے روکے, باطل سے روکے اور حق کی طرف اس کو لے آئے. اچھا, ہم قرآن میں اس کے حوالے سے کیا ہمیں ملتا ہے تعقل کے حوالے سے؟ ہاں, تو قرآن مجید میں جو ریشہ ہے, عربی زبان میں ریشے ہوتے ہیں یعنی کہ روٹ ورڈز, ٹھیک ہے. تو جیسے عاقل ہے, معقول ہے, یا عقل ہے خود, اور اس طرح کے جو لفظ ہیں, تو یہ ان کا جو ریشہ جو روٹ ورڈ ہے وہ عین قاف اور لام ہے. یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں مختلف ورڈز کے اندر. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 49 ٹائمز جو میں نے سرچ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ 49 ٹائمز تقریباً قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تعقلون, یعقلون, اور اس طرح کے پیرائے ہیں. تو خود اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ
بہت ساری جگہوں پہ پروردگار انسان کو مخاطب کر کے یا مختلف گروہوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ لوگ تعقل کیوں نہیں کرتے, یہ لوگ اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 22 میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والے وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی تمام موجودات کو اس نے جو ہے وہ شمار کر کے اور یہ کہا کہ سب سے زیادہ بدترین وہ ہیں کہ بہرے گونگے وہ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے. اسی طرح ایک اور آیت میں کہ پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اور تم لوگ جو ہو وہ لوگوں کو تو حکم دے رہے ہو نیکیوں کا, اگر تم خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. یہ ایک بڑا اہم کانسیپٹ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو رائے دے رہا ہوتا ہے مگر عمل ہونا. تو پروردگار آخر میں کہتا ہے کہ افلا تعقلون, اور کیا تم لوگ تعقل نہیں کرتے, کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے. تو قرآن مجید میں بہرحال بہت ساری آیات ہیں, اس سے بطور مثال میں نے یہاں پہ پیش. ٹھیک ہے. اچھا ابھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین کے حوالے سے اس میں کیا ہمیں ملتا ہے؟ عقل کا موضوع خود اتنا طولانی, یعنی اگر ہم اس کو اسلامی مصادر یعنی اسلامی ریسورسز سے اگر دیکھنا چاہیں تو بڑی یعنی شاید ہو سکتا ہے ایک ویڈیو میں بات مکمل بھی نہ ہو پائے, اس کے لیے کئی گھنٹوں کی گفتگو درکار ہوگی. میں نے کچھ احادیث کا انتخاب کیا ہے الکافی سے. الکافی جو ہے وہ ایک بڑی معتبر حدیثی کتاب ہے, اور اس میں جو پہلا باب ہے وہ ہے باب العقل والجہل. ٹھیک ہے, تو اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے میں اسی سے آغاز کروں گا تاکہ لوگوں کو اس کی جو امپورٹنس ہے, اہمیت ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے. بسم اللہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے قوت گویا عطا فرما کے فرمایا کہ آگے آ, تو وہ آگے آئی. پھر کہا کہ پیچھے ہٹ, تو وہ پیچھے ہٹ گئی. فرمایا کہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کہ میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز پیدا نہیں کی, میں تجھ کو صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس کو میں دوست رکھتا ہوں, اور میں تیرے پختہ ہونے پر امر نہیں کرتا ہوں اور ثواب دیتا ہوں. یعنی اس میں کچھ نکات ہیں جن کی طرف اگر دعا دیا. پہلی چیز اطاعت ہے. عقل سے کہا گیا آگے آگے آ گئی, پیچھے ہٹ گئی, یعنی اطاعت. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی جو شرط ایک مومن میں ہونی چاہیے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ ہے عقل. یہی عقل کہ جو یعنی اطاعت, میرا مطلب ہے اطاعت ہونی چاہیے ایسی کہ جو پروردگار نے حکم دیا ہے اس کو اور جس نے روکا ہے اس سے رک جائے. مگر اس میں ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے, وہ یہ کہ پروردگار نے کہا کہ میں تیرے یعنی اس میں جو پروردگار نے کہا کہ میں تیرے پختہ ہونے پر امر نہیں کرتا ہوں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ان کی عقل پختہ نہیں ہوتی, اور جب بلوغت میں وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل پختہ ہوتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے جب وہ بالغ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ان پر واجب ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث الکافی میں ہے, وہ بھی ساتھ پیش کر دوں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تھے آئے تو جبرائیل ان کے پاس آئے اور انہوں نے آدم کو سامنے 3 چیزیں پیش کی اور کہا کہ آدم ان میں سے 2 کو ٹکرا دو, ایک کو قبول کر لو. یہ پروردگار کا حکم ہے. تو اور 3 چیزیں کیا تھیں؟ عقل, حیا اور دین. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا, تو حضرت جبرائیل نے باقی حیا اور دین سے کہا, باقی دونوں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو واپس نہیں جا سکتے, ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں عقل ہوگی ہمیں بھی وہیں رکنا ہے. تو اسی کے ساتھ یہ بھی ہمیں اندازہ ہوا اس حدیث سے کہ عقل اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس ہوگی تو اسی کے پاس حیا بھی ہوگی اور اسی کے پاس دین بھی ہوگا. تو اب میں نے الکافی کی چند احادیث کا انتخاب کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ساری ایسے الفاظ, ایسے فقرے ہیں جن کو سن کر بھی انسان کو جو ہے نا کچھ احساس ہونے لگتا ہے دل میں کہ یہ واقعاً کلام معصوم ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص نے آ کر شاید گفتگو کی امام سے, تو امام نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو اگر کسی شخص کے بارے میں اس کی عبادات اور روزے نمازوں کے بارے میں سنو کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے, بڑے روزے رکھتا ہے اور بڑی کام کرتا ہے, تو اس سے زیادہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس شخص کی عقل کیسی ہے, کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھیک ہوگی تو یہ سارے اعمال بھی قابل قبول ہوں گے. اور اگر عقل ٹھیک نہیں ہے, یعنی مثلاً بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بظاہر بہت نماز گزار اور روزے اور عبادت والے ہوتے ہیں, مگر باطل کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بادشاہوں کے درباروں میں ان کی آمد و رفت ہوتی ہے اور ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ایسے نماز کا اور ایسے روزے کا بظاہر
جیسے کہ واقعی کربلا میں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو یزید کی فوج میں کافی کئی ایسے تاجر گزار اور عبادت گزار لوگ تھے، لیکن وہ اپنے عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے حق سے اور باطل کی طرف چلے گئے. جی. تو اس لیے یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع کریٹیکل تھنکنگ ہے، لیکن ہم اس سے ان چیزوں سے زیادہ استفادہ کر رہے ہیں کہ جس میں قرآن مجید اسی کریٹیکل تھنکنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سوچو سمجھو غور و فکر کرو اور کسی صحیح نتیجے تک پہنچو، اور خاص طور پہ جب تمہیں حق کا میسج بالکل واضح انداز میں مل جائے تو تم اسے قبول کریو.